ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب میٹھا میٹھا، مرشد کا جواب پیارا پیارا پیارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میٹھا میٹھا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جس سلسلے کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر علیہ سنت کے جوابات۔ تو انشاءاللہ عز و جل مجھے امید ہے کہ آج کے مدنی گلدستوں سے، آج کے سلسلے سے آپ کو سیکھنے کا ملے گا، اور کیا مدنی موسم چل رہا ہے کس بارے میں ہم آج مدنی گلدستے دیکھ سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں ہمت بھائی کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے باپو آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کی طبیعت کیسی ہے حضرت؟ اللہ پاک کا کرم، دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں میں ہے۔ موسم بدلتا ہے، کبھی ہوائیں چلتی ہیں، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی پھل آتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ کوئی ایک موسم ہوتا ہے اس کا ایک پھل ہوتا ہے، سردی آتی ہے تو ڈرائی فروٹ لاتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح مدنی موسم بھی آتا ہے کہ کون سا مہینہ ہوتا ہے۔ کبھی عاشقان رسول جو ہے وہ 11ویں شریف بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی عاشقان رسول 12ویں کے جلوس میلاد میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح مختلف موسم ہوتے ہم نے مختلف موسم آپ کو بیان کیے اس سلسلے کے اندر، اور اب ہم اس طرف پہنچے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے بارے میں ہمیں معلومات ہو، اہل بیت اطہار کے بارے میں ان کی شان کو ہم جان سکیں۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں سے ابھی ہم موضوع لے کر چل رہے ہیں، وہ ہے عشرہ مبشرہ۔ ان کی تعریف کیا تھی؟ وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ 10 جنہیں جنت کا مجدہ ملا ہے، ان کی تفصیل ہم لے کر چلے۔ ہم نے حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بارے میں امیر علیہ سنت کے مدنی گلدستے کے ذریعے معلومات حاصل کی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معلومات حاصل کی، اور اب ہم جا رہے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدنی گلدستے کی طرف۔ جی دکھائیے۔ کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں۔ سفید جھنڈا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 60 یا 80 مہاجرین کے ساتھ حضرت سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو سفید جھنڈے کے ساتھ امیر بنا کر جحفہ سے 10 میل کے فاصلے پر رابغ نامی مقام کی طرف روانہ فرمایا۔ جب یہ لشکر وادی رابغ میں ثنیۃ المرہ کے پاس ایک چشمے پر پہنچا تو وہاں 200 کفار قریش جمع تھے۔ دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار پر تیر پھینکا۔ یہ سب سے پہلا تیر تھا جو مسلمانوں کی طرف سے کفار مکہ پر چلایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ترکش میں موجود 20 کے 20 تیر اس مہارت سے چلائے کہ ہر تیر کسی انسان یا جانور کو زخمی کر گیا۔ کفار ان تیروں کی مار سے گھبرا کر فرار ہو گئے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم سعادت کو کچھ یوں بیان فرمایا کرتے کہ میں عرب کا وہ پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلا تیر چلایا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا تعارف خود اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں کون ہوں؟ ارشاد فرمایا تم سعد بن مالک بن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ ہو، اور جو اس کے علاوہ کوئی اور نسب تمہاری طرف منسوب کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب 5ویں پشت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نسب سے جا ملتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان خوش نصیبوں میں ہوتا ہے جنہیں مبشر صحابہ کہا جاتا ہے، یعنی
وہ 10 صحابہ اکرام جنہیں اسی دنیا میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جنت کی خوش خبری ملی، یہ ان میں سے ایک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال یعنی انتقال 58 سنہ ہجری کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوا اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ان صحابہ کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم نے آپ کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مدنی گلدستہ دکھایا ہے، اور اب ہم جا رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی طرف۔ امیر علیہ سنت کے مدنی گلدستے کے ذریعے آج ہم نے آپ کو زیادہ مدنی گلدستے دکھانے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان عشر مبشرہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ وہ 10 صحابہ اکرام علیہم رضوان جن کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا ہے نا، ان کی ترکیب چل رہی ہے، کچھ ہم بیان کر چکے ہیں، کچھ یہ بیان کر رہے ہیں، اور آخر میں ہم چاروں خلفاء علیہم رضوان کے بارے میں بھی بڑے پیارے پیارے مدنی گلدستے لے کر آئیں گے۔ آپ مدنی چینل تو دیکھتے رہیے، مدنی مذاکرہ ضرور دیکھا کریں۔ آئیے آپ کو لے کر چلیں ہم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی خدمت میں عرض ہے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کہ 10 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ عام الفیل یہ اس سال کو بولتے ہیں جس سال ابرہا، یمن کے بادشاہ ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ مشرفہ کو شہید کرنے کے ناپاک ارادے سے وہ آیا تھا، اور پھر اس پر اللہ کی اجازت سے ابابیل آئے اور کنکریاں ان پر پھینکی، جس سے جس ہاتھی پر، جس بندے پر وہ کنکری گرتی تو اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے اور وہیں وہ مر جاتا تھا۔ سورہ الم تری کیفہ میں اس کا اجمالاً یعنی مختصراً تذکرہ، پھر تفسیروں میں اس کی وضاحتیں اور خلاصے ہیں۔ مشہور واقعات، مشہور واقعات سے سن کا جو رواج یہ مشہور واقعات سے ہوتا تھا پہلے بھی۔ اب عام الفیل جو ہے یہ بھی مطلب اسی ہاتھیوں کا جو واقعہ ہوتا، تو اس واقعے سے پھر عام الفیل شروع ہوا۔ تو بہرحال یہ کہ عام الفیل کے یعنی کہ اس واقعے کے 10 سال بعد مکہ مکرمہ میں یہ پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد ہے، آپ مالدار تھے، پھر بھی زندگی آپ کی سادہ تھی، اپنا مال راہ خدا میں خرچ کر دیتے، خوشی ہو یا غمی ہر حال میں بارگاہ رب ذوالجلال سے ہی لو لگائے رکھتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال بہت زیادہ تھا، غریبوں مسکینوں پر احسان فرماتے، انہیں خود اپنے ہاتھوں سے عطیات دیتے، فقیروں اور ناداروں پر خرچ کرنے میں مالداروں کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور یہ بتا دوں کہ تمام صحابہ کرام میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مالدار تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 خوش نصیبوں میں سے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ ایک موقع پر جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، اللہ پاک آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے عبد الرحمن بن عوف کو میرا سلام دو اور انہیں میری طرف سے بھی جنت کی خوشخبری دو۔ اہل بیت اطہار کی خدمت کرنے پر مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دعا سے نوازتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ پاک تمہارے دنیاوی معاملات کے لیے کافی ہے اور تمہارے اخروی یعنی آخرت کے معاملات کا میں خود ضامن ہوں۔ 31 یا 32 سنہ ہجری میں خلافت عثمانی میں 72 یعنی 72 یا 75 یعنی 75 سال کی عمر میں وصال با کمال ہوا،
اور جنت البقیع میں دفن ہوئے. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. تو معلوم ہوا کہ مالدار ہونا یہ کوئی مطلب گناہ کی بات نہیں ہے. بس مال ہو 100% حلال اور 100% شریعت کے مطابق وہ خرچ ہو، تو یہ مال یعنی کہ کوئی اس میں گناہ نہیں ہے. تاہم قیامت کا حساب باقی ہے. حلال کے مال میں حساب ہے اور گناہ کے مال میں عذاب ہے. یعنی حرام میں عذاب اور حلال میں ہے حساب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان شرفاء کے سردار ہیں، اور بھی فضائل و برکات آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک آپ دیکھنے میں کیسے تھے، آپ کا حسن و جمال کیسا تھا، کہ لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک کچھ اس طرح سے تھا کہ رنگت سرخ مائل سفید، چہرہ چاند جیسا حسین و جمیل، گال گلاب کی طرح نرم و ملائم، آنکھیں کشادہ اور لمبی پلکوں والی، ناک لمبی اور خوشنما، ہتھیلیاں مبارک اور انگلیاں مبارک جو ہے وہ موٹی تھیں، نیز داڑھی شریف اور سر کے بال آخر عمر تک جو ہے وہ بلیک ہی رہے، کالے ہی رہے. تو یہ آپ کو کچھ حلیہ مبارک تھا. اللہ تبارک و تعالی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ہمیں خوب خوب برکت عطا فرمائے. تو یہ مدنی گلدستہ اور ان کے بارے میں کچھ معلومات ہمیں امیر السنت کی زبانی کچھ پتہ چلا. جی اماد بھائی، اب کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی جانب بڑھ رہے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. محمد مزمل رضا قادری اتاری یونان کے جزیرہ کریتی سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی واقعہ اور کوئی فضیلت بیان فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول تھے، اور ایک بار رات کے وقت حضرہ موت، جو کہ یمن شریف کا ایک کوئی خطہ کوئی بستی ہے، مشہور ہے یمن شریف کے تعلق سے. وہ یمن کو شریف کیوں بولتا ہوں یہ بھی وضاحت کر دوں. شریف ہے ادھر تو شرافت کے سوا کیا ہے، اس لیے کہ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت عطا فرما. ہمارا یمن، سرکار نے اس کو ہمارا کہا ہے. یہاں حضرت سیدنا ہود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بازار شریف بھی ہے یمن شریف میں، اور سالانہ دھوم سے وہاں عرس شریف ہوتا ہے ان کا. اور جشن ولادت کی بھی ایسی دھوم مچتی ہے. ہم نے تو صرف یہاں کے مناظر دیکھے نا، عرب دنیا میں بھی ہے جشن ولادت، تو وہاں بہت زبردست جشن ولادت کا اہتمام ہوتا ہے. یہ یمن شریف میں شریف ہے نا، شرافت والا الحمدللہ. خیر، تو حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنتی صحابی ہیں، رات کے وقت ہزارہ موت سے 7 لاکھ درہم انہیں موصول ہوئے تو پریشان ہو گئے. زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا مجھے یہ فکر دامن گیر ہے کہ جس بندے کی راتیں اللہ پاک کے بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے گزرتی ہوں، گھر میں اس قدر مال کی موجودگی میں آج اس پروردگار عز و جل کے دربار میں کیسے حاضر ہوگا؟ تو زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ادب سے عرض کی، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ اپنے نادار یعنی غریب دوستوں کو کیوں بول رہے ہیں؟ صبح ہوتے ہی انہیں بلا کریے، سارا مال ان میں تقسیم کرنے کی نیت فرما لیجئے، اور اس وقت بڑے اطمینان کے ساتھ رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے.
نیک بخت زوجہ یعنی وائف کی بات سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل خوشی سے جھوم گیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واقعی تم نیک باپ کی نیک بیٹی ہو۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مہاجرین و انصار صحابہ میں سارا مال تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ تھی ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی سخاوتیں۔ جنتی صحابہ کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ زوجہ بھی ماشاءاللہ ایسی نیک عورت، وہ دور ہی نیکوں کا دور تھا۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ جنت میں مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس مل گیا۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہے، اور پھر جنت میں پڑوسی ہونے کی بھی ان کو وہ ملی ہے بشارت۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ طلحہ اور زبیر جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے۔ زبیر بن عوام مراد ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی چار یاران نبی صدیق و عمر بھی عثمان غنی فاطمہ اور علی حسن بھی حسین بھی ہر زوجہ نبی ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی۔ ان حضرات کے صدقے میں ہم سبھی جنتی جنتی انشاءاللہ۔ ان صحابہ کرام کے صدقے میں ہم سبھی جنتی 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 انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ، ان کے حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں۔ عرب شریف سے محمد شاہد اتاری عرض کر رہا ہوں، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی خدمت میں عرض ہے کہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں۔ یہ بھی عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا یعنی چاچو کو گوارا نہ ہوا، قبول اسلام کی وجہ سے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چٹائی میں لپیٹا، پھر رسی سے باندھ کر لٹکا دیا اور نیچے سے دھواں دینے لگا۔ اس قسم کی سخت تکلیفوں کے باوجود حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی جواب دیا کہ میں کبھی بھی کفر اختیار نہیں کروں گا۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کی حفاظت و حمایت میں سب سے پہلے تلوار اٹھانے کی سعادت حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو حاصل ہوئی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے ہر نبی کے حواری یعنی مخلص دوست ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک عراق کی سرزمین پر جس شہر میں واقع ہے اس کا نام ہی مدینۃ الزبیر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہوا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور جس انداز سے امین و سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جاتے آتے ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھائیں گے دلچسپ سا، تو آپ وہ مدنی گلدستہ بھی دیکھنا ہے اور آئیے اپنے نعرے لگا لیتے ہیں جی۔ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار، مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معذور پرندہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں ایک مرتبہ دو عظیم اولیاء حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم اور حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہما کی ملاقات ہوئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمت اللہ الاعظم نے حضرت سیدنا شفیق بلخی علیہ رحمت اللہ القوی سے پوچھا وہ کون سا پہلا واقعہ جس کی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ عظمت و بزرگی نصیب ہوئی؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ایک بار میں جنگل میں تھا، اچانک مجھے ایک معذور پرندہ نظر آیا جس کے پر ٹوٹے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ پرندہ نہ جانے اپنی غذا کیسے حاصل کرتا ہوگا۔ بس اس خیال کے آتے ہی میں وہاں کھڑا ہو گیا اور ذہن بنایا کہ آج تو یہ دیکھ کر ہی جاؤں گا کہ اس پرندے کو غذا کہاں سے ملتی ہے۔ اتنے میں ایک پرندہ اپنی چونچ میں ایک ٹڈی پکڑے ہوئے اڑتا ہوا آیا اور اس ٹوٹے پروں والے معذور پرندے کے منہ میں وہ ٹڈی ڈال کر واپس اڑ گیا۔ اللہ پاک کی اس شان رزاقی پر میں اش کر اٹھا اور اپنے آپ سے کہا اس خدائے بزرگ و برتر خالق و مالک جل جلالہ نے اس تندرست پرندے کے ذریعے جنگل بیابان میں اس معذور پرندے کو رزق عطا فرمایا، وہ پروردگار جو بھی رزق عنایت فرمائے گا چاہے میں کہیں بھی ہوں۔ بس اس دن سے میں نے دنیاوی مشاغل میں کام کاج ترک کر دیے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا اور آج آپ کے سامنے ہوں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ الاعظم نے فرمایا اے شفیق تم اس پرندے کی طرح کیوں نہیں بنتے جو تندرست تھا اور معذور پرندے تک اس کا رزق پہنچا رہا تھا؟ اگر تم اس جیسے ہوتے تو تمہارے لیے بہت اچھا ہوتا۔ کیا تم نے بخاری شریف کا یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں سنا؟ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اے شفیق مومن کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں اس مقام و مرتبے کو پسند کرتا ہے جو بہتر سے بہترین ہو، اعلیٰ ترین ہو، یہاں تک کہ وہ نیک بندوں کے مرتبے تک جا پہنچتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی حکمت بھری باتیں سن کر حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی نے آپ کا ہاتھ فرت محبت سے چوم لیا اور کہنے لگے یا سیدی بس آج سے آپ میرے استاد اور میں آپ کا شاگرد۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت۔
فزع